أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو زیادہ ہدایت عطا فرما دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس وقت جبکہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمان اور زمینوں کا رب ہے, ہم اس کے علاوہ اور کسی کو الہ نہیں کہیں گے. اگر ہم ایسا کہیں تو بہت ظلم کرنے والے ہوں گے. یہ ہماری قوم ہے, انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیا ہے, تو پھر وہ ان کے اوپر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. محترم دوستوں اور بزرگوں, گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو اصحاب کہف والے تھے وہ حقیقت میں دقیانوس بادشاہ کے خاندان سے تھے. ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ایسی عطا فرما دی تھی کہ اس ایمان کے مقابلے میں وہ اپنی حکومت, اپنی بادشاہت, اپنی عیاشی, اپنی ساری فراوانیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. جب انسان اس طرح کی ایمان کے پیچھے قربانیاں دیتا ہے کہ اپنی جان کی فکر نہ کرے, اپنے مال کی فکر نہ کرے, اپنے جاہ و جلال کی فکر نہ کرے اور ایک اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے, تو پھر اللہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہی واقعہ اس جگہ کے اوپر اللہ بیان فرما کر ہم کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ایک مرتبہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا شروع کر دو. پھر دیکھو کہ ہم تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے, تمہارے جان, مال, عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اور یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کی کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر کر ہم کو اسی بات کی طرف تنبیہ اور اشارہ کیا ہے کہ زمانے کے حالات کے سامنے اپنے ہتھیار کو پھینک کر ایمان کو پسے پشت بار ڈال دینے سے تم اپنی دنیا اور آخرت دونوں بگاڑو گے. لیکن اگر تم نے اپنی حفاظت کی, ایمان کی حفاظت کے لیے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ تھوڑا سا مقابلہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ رہے گی. اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کے اوپر بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم, وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے. اسی کے اوپر گزشتہ کل یہ بات چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر ایمان والے سارے کے سارے قابل قدر ہیں, لیکن نوجوان کا ایمان اور نوجوان کی عبادت اللہ کے وہاں ایک انوکھی شان رکھتی ہے. اور اسی کے ماتحت گزشتہ کل حدیث ہم نے سنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ عز و جل, کہ نوجوان اپنی جوانی میں جب اللہ کی عبادت کرتا ہے
اللہ کی احکام کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ نوجوان اتنا پیارا بن جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن ساری پبلک اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے میدان محشر میں سورج کی گرمی کی تپش میں اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے ڈوبی ہوگی، لیکن اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اس پسینے کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ اپنے مخصوص سائے کے اندر اس کو سایہ دے گا اور محشر کی پریشانی سے بھی حفاظت فرمائے گا، جہنم کی پریشانی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ نوجوان کی جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس کے بالکل برعکس بات ہے کہ جس طرح سے جوان کی جوانی کی عبادت اللہ کو پسند، اسی طرح جب آدمی بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے میں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی نظر میں یہ بوڑھا اتنا ہی قابل نفرت بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاث یبغضهم اللہ، تین لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اور آگے فرماتا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کی نظر میں ایک مرتبہ اس آدمی کے گر جانے کی وجہ سے بعد میں اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اس کے اوپر کوئی نظر کرم نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیخ ظالم، ایک تو عمر کے آخری دہلیز پر پہنچ چکا بڑھاپے کے عالم میں، اور اس حالت میں بھی اپنی زیناکاری کو چھوڑتا نہیں، بوڑھا ہو کر زینا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شیخ زانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ یہ بڑھاپے کی حالت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے بال سفید ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بڑھاپے کی حالت کے یہ جو سفید بال ہے اس کی وجہ سے بوڑھے پر ترس کھاتا، رحم کھاتا، لیکن جب یہ بوڑھا ایسی حرکت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اب اللہ کی رحم و کرم سے محفوظ، اللہ کی رحم و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جوان کی جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند، اور بڑھاپے کی حالت میں بڑھنے کی گناہ اللہ کو بے انتہا مقبوض غصے کی حالت میں کر دیتا ہے کہ اب آخری قدم تیرے قبر کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب تو تیرے گناہ کے چھوڑنے کے دن اور اللہ کی طرف لپکنے کے دن آ گئے، ابھی بھی اگر تو اپنی شہوتوں کے پیچھے پڑا رہے گا، ابھی بھی اگر تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو پھر اب دوسرا کون سا موقع ہوگا کہ جس کے بعد تو اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ تو بڑھاپے کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور جوانی کی حالت میں اللہ کا عبادت گزار بننا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی عبادت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے، اور اس ایمان کی وجہ سے جب ان کو قربانی دینے کی باری آئی تو یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے ہمارے پروردگار دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے یا تو ایمان کی حفاظت کے لیے جان دینی پڑے گی یا جان کی حفاظت کے لیے ایمان کی قربانی دینی پڑے گی، لیکن ہم اپنی جان کی قربانی تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان کی قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ فرمایا، اللہ کے سامنے انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ہم اپنی ایمان کی حفاظت میں پھنس چکے ہیں، یا تو ایمان ہے یا تو جان ہے، جان حفاظت بچانا ہے تو ایمان کی قربانی دینا ہے، ایمان بچانا ہے تو جان کی قربانی دینا ہے، لیکن تو ان تمام اسباب کی ورے، تو مسبب الاسباب ہے،
تو چاہے تو ہماری جان بھی بچا سکتا ہے اور ہمارا ایمان بھی بچا سکتا ہے، اے اللہ تو کوئی راستہ نکال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیسرا راستہ نکال دیا، اور وہ یہ راستہ یہ تھا کہ ہم نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ ان لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر، ان کی حکومت کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے نوجوان ایک جگہ کے اوپر وہ جو 3 دن کی مہلت دی تھی، اس دن کے اندر، ان دنوں کے اندر وہ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع کے اندر یہ جو دقیانوس کا داماد تھا، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر غار کے اندر عبادت کرنے کے لیے جایا کرتا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج بھی پہلے ہم غار جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی راستہ تلاش کریں۔ اب یہ غار پر جانے کے لیے راستے کے اندر پہلے سے اس کو ایک چرواہے سے محبت ہو گئی، یعنی دوستی ہو گئی۔ اب پہلے یہ دوستی کے ناطے اس چرواہے کے گھر پر گئے جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں اینٹونی بتایا جاتا ہے۔ یہ اینٹونی کے گھر گئے اور کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، آج کی رات ہم تمہارے وہاں گزاریں گے اور کل وہ غار کے اندر صبح سویرے چلے جائیں گے اور پھر ہمارا اللہ۔ اس طریقے سے یہ اینٹونی جو چرواہا تھا، بکریوں کو چرانے والا، لیکن اس میکسیملین کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے ان کے گھر کے اوپر یہ سارے لوگ گئے اور پھر ان کے گھر شام کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، اور فجر سے پہلے وہ غار کی طرف چلنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تو کہا کہ یار ہم تو مجرم بن گئے ہیں بادشاہ کے، اس لیے ہم تو اس مجبوری کی حالت میں جا رہے ہیں، تیرے پاس تو ایسی کوئی مجبوری ہے نہیں، پھر تو ہمارے ساتھ چلنے کا تیرے کو کیا پائے؟ کہا کہ نہیں، جو بھی ہو ہمیں تمہاری صحبت چھوڑنے والا نہیں۔ چنانچہ یہ میکسیملین کے ساتھ اور ان ساتھیوں کے ساتھ یہ چرواہا اینٹونی بھی ساتھ میں ہو گیا۔ اب چونکہ یہ چرواہا تھا اور چرواہے کے ساتھ عام طور پر کتا ہوتا ہے، تو اس کا کتا بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ اینٹونی اور دوسرے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کتے کو یہاں سے ہم سے دور کر دو، ورنہ سارا معاملہ ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ اب یہ چرواہا کوشش کرتا ہے کتے کو بھگائے، لیکن وہ کتا تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا، ساتھ نہیں رہا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایک کتے نے اپنی زبان حال سے ان لوگوں کو بتایا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور تم کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بہرحال ان تمام نے پھر اس کتے کو بھی ساتھ میں رکھا، غار کے اندر پہنچ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ یہ لوگ تو تھوڑی دیر کے لیے غار کے اندر پناہ لینے کے لیے گئے تھے، لیکن ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ٹھپٹھپی لگا دی۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو سونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ایک ضرورت یہ ہے کہ زیادہ شور نہ ہو۔ اگر شور ہوتا ہے تو آدمی کتنی بھی گہری نیند میں ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ، اس کے بعد تو شور سے وہ آدمی اٹھ ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سالوں تک ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ٹھپ لگا دی، یعنی دنیا کے ماحول کی جو آوازیں تھی ان آوازوں کو ان کے کانوں تک پہنچنے ہی نہیں دی۔ اس کی وجہ سے وہ آرام سے سوتے رہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سونے کی ساری کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے سونے کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم بعثناهم، اس کے بعد فرماتا ہے نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم الشان بات بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان تو وہ لوگ لائے ہیں، لیکن جب اس ایمان پر ثابت قدم رہنے کا انہوں نے اللہ کے سامنے عزم کیا، ارادہ کیا، تو وربطنا علی قلوبہم، تو پھر ہم نے بھی ان کے دلوں کے اندر ہمت عطا کر دی کہ اب تم بادشاہ اور حکومت اور پوری دنیا کے سامنے بھی لڑنے اور ہمت کرنے کے لائق ہو جاؤ۔
ہم نے یہ ہمت عطا فرما دی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. اس کے بعد یہ اپنے طور پر سوچنے لگے کہ یہ لوگ مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنی مورتیاں، یہ بھی بھگوان، یہ بھی بھگوان، یہ بھی اللہ، یہ بھی سب کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس بھی نہیں، ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی نہیں. تو بغیر دلیل کے ان کو بھگوان مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اتراتے ہیں. اور میں اور ہم لوگ تو جس اللہ کو اللہ مانتے ہیں، عبادت کے لائق مانتے ہیں، ان کے اللہ ہونے کے لیے تو ہمارے پاس ہزاروں نہیں، جتنی دلیلیں چاہیے دلیلیں موجود ہیں. جب وہ بغیر دلیل کے کسی کو بھگوان بنا لیتے ہیں تو ہم دلیل کے ساتھ ہمارے اللہ کو اللہ مان کر عبادت کیوں نہ کریں. یہ اللہ کے اصحاب کہف میں ان کے سامنے یہ باتیں بیان کی. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ایمان والے تھے، نمبر ایک تو ایمان لائے تھے، دوسرے نمبر پر ان کا ایمان مضبوط تھا، اور تیسرے نمبر پر جب اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. یہی ایمان کی اصل حقیقت ہے. ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ جہاں دنیاوی اعتبار سے سارے اسباب بند ہو جائے، اس موقع پر ہم اللہ پر بھروسہ کریں کہ میرا اس مصیبت سے بچانے والا میرا اللہ. ہمارے جیب میں پیسے ہیں اور ہم دکان کے اوپر جا رہے ہیں اور دل کے اندر یہ ہے میرا ایمان ہے میں دکان سے خرید کر لاؤں گا، یہ تو پیسوں کی بلبوٹے پر. یہ جس طریقے سے ہمارے جیب میں ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ہم کو یقین ہوتا ہے کہ میرا کام بن جائے گا، اسی طریقے سے یہ اسباب نہ ہو اور اس کے بعد ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ یہ کام بھی اللہ میرا بنا لے گا، یہ اصل ایمان ہے. یہی بات ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر تم فرعون کے پاس سے نکل جاؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر فرعون کے پاس سے نکل گئے. اب بستی سے نکلنے کے بعد یہ سارے لوگ ایسے جگہ کے اوپر پہنچے کہ آگے دریا ہے. اب پیچھے فرعون کو پتا چلا تو اس نے اپنے سارے لشکر کو جمع کر کر ان بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے پیچھا کیا. اب پیچھے سے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا، آگے دریا ہے. اب ایسے موقع کے اوپر یہ سارے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا، آگے دریا ہے جا نہیں سکتے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے بچ نہیں سکتے. کم سے کم ہم فرعون کے گھروں کے اندر رہتے تو چاہے ہمارے ساتھ ظلم کرتا ستم کرتا لیکن ہم کچھ دن زندہ تو رہ لیتے. تم نے تو ہم کو آج ہی مارنے کے منہ کے اوپر پہنچا دیا. حتیٰ کہ اسرائیلی روایت میں تو آتا ہے کہ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگے کہ تم نے ہی ہمیں اس مصیبت میں پھنسا لیا ہے. اور بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنسے. اس موقع کے اوپر کتنے کمال یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، بالکل نہیں. ساری پبلک دنیاوی اسباب کے طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم پھنس گئے. ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام اتنے یقین کے ساتھ فرما رہے کلا ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا اور ہم سب کو بچائے گا. یہ ہوتی ہے ایمان کی نشانی کہ جس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے وہ اس موقع پر جب دنیاوی سارے اسباب ختم ہو جائے اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتا.
ولا تیأس، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی طور پر سارے اسباب ختم ہو جائے، اس موقع پر بھی اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھا جائے، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ یہ اصحاب کہف بھی یہی کر رہے ہیں کہ اسباب دنیاوی طور پر کوئی سبب نہیں ہے اپنے آپ کے بچنے کا، لیکن غار کے اندر چلے گئے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ایسی مصیبت کے موقع پر بچانے والا تو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے موقع کے اوپر فرما رہے ہیں کلا ان ربی معی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ بتائے گا، یہاں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی ترکیب بتائے، اور اللہ نے بتا دی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے بس سمندر کے اوپر مارو، سمندر کے اوپر مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کے نظام کا جو قانون ہے وہ سارا قانون توڑ کر پانی کے اندر راستہ بنا دیا اور زمین کو بیچ میں خشک کر کر آرام سے نکلنے کا راستہ۔ اس کے ذریعے علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کرنے پر آتا ہے کسی مسلمان کی مدد تو اپنے دنیا کے سارے نظام کے قانون کو سائڈ پر ہٹ کر ایک الگ قانون بنا دیتا ہے۔ سمندر سے راستہ نکلنا یہ قانون اللہ کے نظام میں نہیں ہے، لیکن سارے نظام کو چھوڑ کر اللہ نے یہ الگ سے قاعدہ بنا دیا کہ سمندر کے اندر راستہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلائی، اتنی اونچی وہ آگ تھی، اتنے شعلے مار رہی تھی کہ کوئی اوپر سے پرندہ بھی اڑنے کی مجال نہیں رکھتا۔ اگر اس آگ کے اوپر سے پرندہ بھی اڑتا ہوا گزرنا چاہتا تو وہ بھی اس آگ کی گرمی سے نیچے گر جاتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر تو آگ میں ڈال سکتے تھے، اس لیے انہوں نے منجنیق یعنی گوبر جس کو ہم کہتے ہیں بڑی سی بنائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا اور اس کے بعد ہوا کے اندر اڑا کر آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ ترکیب رکھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اس طریقے سے منجنیق کے اندر رکھ کر ہوا کے اندر اڑایا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے کی تیاری میں تھے، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اللہ نبیوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے، لیکن ابھی تک تو مجھے حکم نہیں دیتا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچاؤں۔ کہا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان سے پوچھو، اگر وہ تمہاری مدد مانگتے ہیں تو مدد کر دے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سناتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کیا میں تمہاری مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع پر فرمایا یہ اللہ نے مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے یا تو میرے سے ابھی مطالبہ کرتا ہے کہ مدد کروں؟ کہا کہ نہیں، میرے کو اللہ نے نہیں کہا ہے، میں تو آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کہیں تو مدد کروں۔ کہا میری اس حالت کی میرے اللہ کو معلوم ہے۔ کہا کہ ہاں اللہ کے سارا، تو پھر جب اللہ کو معلوم ہے تو میرے کو مانگنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ تیری بھی مدد نہیں چاہیے اور میں تو اللہ کو بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ مجھے بچا۔ اللہ اگر مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا کہ میرا خلیل ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کی مدد سے اتنا بیزار ہے کہ فرشتے کو بھی نہیں کہتا ہے کہ تو میری مدد فرما، تو اس موقع پر قرآن بھی یہی جواب دیتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ کونی برتم و سلاما۔ میرے ابراہیم نے کسی کی مدد درمیان کے اندر گوارا نہیں کی تو میں بھی کسی کے ذریعے سے مدد نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں بھی ڈائریکٹ ہی مدد بھیجتا ہوں۔ ہم نے ڈائریکٹ آپ کو کہہ دیا یا نار کونی برتم و سلاما، یہ آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کر کبھی جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، کبھی دوسرے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ، ہم نے ڈائریکٹ آپ کو حکم دیا کہ یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے۔
میرے ابراہیم نے درمیان میں کوئی مدد میں کسی اور سے نہیں مانگی، تو میں مدد دینے کے لیے بھی کسی اور کا ذریعہ اختیار نہیں کروں گا، ڈائریکٹ مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بس اسی باتوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے اوپر توکل کرنے والا بن جا، بس اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ تیرے اوپر آنے والی مصیبت اگر اللہ کی طرف سے ہے تو دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا، اور اگر تیرے اوپر آنے والی کوئی بھی راحت ہے اللہ کی طرف سے ہے تو پوری دنیا مل کر تیرے پاس آنے والی اس راحت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہمارے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اب رہی بات دنیا کے اندر حالات کا آنا اور خوشیوں اور غمیوں کا آنا، راحت اور پریشانیوں کا آنا، اگر یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو وہ تو مل کے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے ہاتھوں سے پتھر کی اذیتیں لکھی تھی تو وہ مل کے رہے۔ کیا میرا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی اذیتوں سے بچانے پر قادر نہیں؟ لیکن یہ ہماری تسلی کے لیے ہے کہ جب میرے محبوب کو بھی دنیاوی طور پر اس طریقے کی مصیبتیں آ سکتی ہیں تو اگر تم پر بھی آئے کوئی مصیبت تو اس کو بھی اپنے نبی کی سنت سمجھ کر اس کے اوپر برداشت کر لینا۔ دماغ میں یہ مت بٹھاؤ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو دنیا میں ہم کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، دنیا میں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، دنیا میں ہم پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ایمان ایک الگ چیز ہے اور دنیا کے حالات ایک الگ چیز ہے۔ رسول اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، دنیاوی اعتبار سے جو حالات اور جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ تو رہیں گے، اس کا دار و مدار ایمان اور کفر پر نہیں۔ اگر اس کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کافروں کے کفر کی وجہ سے ان پر مصیبت اللہ اسی وقت دے دیتا، ما سقا کافرا شربۃ ماء، تو دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کی بھی اللہ ہمت نہ دیتا۔ لیکن اللہ دنیا تو کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، راحت اور تکلیف کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے یہ حالات، خوشیاں، غمی، دولت، غربت، یہ تو کافر اور مسلمان کی وجہ سے ہے ہی نہیں، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے الگ سسٹم اور الگ نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا تو اللہ اپنے شہیدوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی دی اور فرعون کو بھی دی۔ فرعون کو بھی اللہ نے دنیا دی، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے دنیا دی۔ تو دنیا کا ملنا یہ اللہ کے چہیتا ہونے کی نشانی نہیں۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا تو اللہ اپنے چہیتوں کو بھی دیتا ہے اور نہ چہیتوں کو بھی دیتا ہے۔ ولا یعطی الدین الا من یحب، لیکن دین اسی کو ملے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا دنیا اگر کسی کو مل جائے ہم کو نہ ملے، اس سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کے اوپر فخر کریں کہ اے اللہ یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا فضل اور کرم ہے کہ تو نے ہم کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایک طرف ایمان کی دولت ہو اور دوسری طرف دنیا کی ساری نعمتیں ہو۔ اگر کسی کو ساری نعمتیں ملے لیکن ایمان نہیں ملا یہ ناکام، اور اگر کسی کو ایمان مل گیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم رہا یہ کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک جھلک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر کأنما تفوت کأنما ہلک من اہلہ ومالہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی کو عصر کی نماز فوت ہو جائے
ایمان تو بہت دور کی بات، ایمان کے بعد 5 نمازیں فرض ہے، ان 5 نمازوں میں سے عصر کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان دنیاوی طور پر سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ ایک آدمی ہو اور دھرتی کا ہوا، ارتھ اسکوائر ہوا، زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے اندر اس آدمی کا پورا مکان زمین میں دھس گیا، اس کی ساری جائیداد اس مکان کے اندر ہلاک اور تباہ ہو گئی، اس کے بیوی بچے بھی اس مکان کے اندر تباہ اور برباد ہو گئے۔ اب دنیاوی طور پر ہم ایسے آدمی کو راستے پر دیکھیں گے تو ہم اس کو کتنا بیچارہ سمجھیں گے، بیچارہ بہت دکھ تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیاوی طور پر زلزلے کے اندر اگر کسی کا مکان دھس جائے اور اس میں اس کا مال اور اس کی بیوی اور اس کے بچے ہلاک ہو جائے اور ساری دنیا اس کو جتنی رحم کی نگاہ سے اور بیچارے کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فرشتے اور عالم آخرت کے لوگ اس کو اتنا ہی بیچارہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک نماز کے چھوٹنے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے کسی گناہ کی وجہ سے اگر پکڑا گیا ہے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے تو وہ اپنے اس فیصلے کو بدلوانے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اگر بالفرض و تقدیر مان لے کہ اس کے پاس دنیا و ما فیہا کی دولت اگر اس کے پاس آ جائے اس وقت، حالانکہ ہوگی نہیں، تو وہ ساری دنیا اور دنیا کی دولت اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، یہ دنیا تو اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے، ولا یعطی الدین الا من یحب، لیکن دین اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہم دین کی مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور دین کی باتوں کو سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو کچھ دینا چاہا، اس لیے ہم کو یہاں بٹھایا ہے، ورنہ ہمارے ہی کتنے ساتھی پالے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اور گپ سپ اڑا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ وہ اپنے اختیار سے وہاں بیٹھے، اللہ نے ان کو یہاں کے لیے منتخب نہیں کیا۔ نماز کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے تجھے اپنے دربار میں قبول نہیں کیا، اس لیے باہر رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق دے، اور جس کو نماز کی توفیق ملے اس کو خوشی ہونی چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تیرے دربار کے اندر اپنا سر تیرے سامنے جھکانے کی مجھے توفیق عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو دین کی اطاعت کی نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں نے نماز پڑھی، یہ اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے مجھے کیسے معلوم؟ میں تو نماز پڑھ کے نکل گیا لیکن یہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی توفیق ملے تو مطلب پہلے والی قبول ہو گئی، اسی لیے دوسری نماز کے لیے تیرے کو تیرا اللہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ اگر پہلے والی قبول نہ ہوئی ہوتی تو یہ دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی فقاہت دیتا ہے، دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کو اللہ کہیں تو یہ بڑا ظلم ہو جائے، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو بھگوان بنا لیے ہیں، لا لولا یاتون، وہ لوگ ان کے اوپر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے واضح، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو آگے بیان کرتا ہے، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، یہ ایڈونی کے گھر پر پہنچنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، پھر ان تمام لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب جب ہم ساری قوم سے نکل ہی گئے، اب واپسی کا کوئی راستہ تو ہے نہیں، اگر ہم گئے تو پکڑ کر ہم کو تو مارنے کا اعلان کر دیا ہے، تو اب جب ہم ان سارے لوگوں کو چھوڑ چکے ہیں اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو غار کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ کتنے یقین کے ساتھ یہ لوگ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے خالق حقیقی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ہمارا مالک حقیقی ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا بلکہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور آگے فرماتا ہے وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں کوئی آسانی ضرور پیدا کرے گا۔ اب آگے وہ غار کے اندر چلے گئے، غار کے اندر ابھی بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ یار نیند آ رہے، اور وہ سو گئے، اور کتا جو تھا وہ غار کے باہر کے اندر ہی اپنا پاؤں لٹا کر سو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اس غار میں پہنچانے کے بعد اس طریقے سے آرام سے سلا دیا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، اور جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نظامی قاعدے کو بدل کر سمندر میں راستہ کر دیا، یہاں پر بھی ہم نے نظام کو اور ہمارے فطری قانون کو بدل دیا۔ عام طور پر جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے سامنے جو جگہ آتی ہے وہاں پر اس کی کرنیں اور ڈوب جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، لیکن ہم نے ان کی حفاظت کے لیے اگرچہ یہ سورج ان کے غار کے منہ کے سامنے طلوع ہوتا ہے، قاعدے کے اعتبار سے وہ دھوپ ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑنی چاہیے تھی اور اس دھوپ کی وجہ سے ان کی نیند بگڑنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے سورج کو کہہ دیا کہ اے سورج تو اپنے قانون کے خلاف اپنی کرنیں اپنے غار کے اندر مت داخل کرنا بلکہ سائڈ کے اوپر اپنی دھوپ کو رکھنا۔ سارا نظام بدل دیا، دھوپ جانی چاہیے لیکن نہیں جانے دی۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ طلوع ہو رہا تھا تو وہ ان کی غار سے کترا رہا ہے دائیں طرف، اور غروب کے وقت بھی وہ کترا رہا ہے بائیں طرف، یعنی اس کی کرنیں اندر جانے دیتا نہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ وہ کشادہ غار کے اندر تھے، سورج کی دھوپ صبح کے وقت بھی جانی چاہیے تھی، شام کے وقت بھی اندر جانی چاہیے، لیکن ہم نے سورج کو کہہ دیا کہ تو ہمارے یہ سوئے ہوئے اللہ کے ماننے والے بندوں کے اوپر دھوپ ڈال کر ان کے بدن کو گرم کر کر ان کی نیند کو خراب مت کرنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سورج کی کرنوں کا اس طریقے سے ہٹا لینا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت سورج کی کرنوں کو اس طرح سے پھیر نہیں سکتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے کوئی یار و مددگار تم نہیں پا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اصحاب کہف کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ہدایت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اس کے لیے کوئی مددگار اور رشد و ہدایت دینے والا نہیں پائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اپنے چچا ابو طالب کے لیے ہدایت کی کوشش کی، حتیٰ کہ ابو طالب کے انتقال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب میں بیٹھ کر فرمایا کہ اے چچا قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دو تو بھی میں تمہارے لے کر قیامت کے دن ایمان کی گواہی دے کر جنت کا فیصلہ کروا لوں گا۔ کتنی انتھک محنت کر رہے ہیں، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے؟ اپنے چچا کے لیے۔ لیکن اخیر کے اندر ابو طالب کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو میرے ملت آبا باپ دادا کے ملت پر مر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں لیکن چچا ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی، یہ ابو جہل کے بیٹے، یہ وہ ابو جہل جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ ان کو ابو جہل کے بیٹے کو ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ابو طالب کو ہدایت دینا لیکن اللہ نے نہیں چاہا۔ اسی کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب تم جن کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تم نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے دے دیتا ہے۔ تم چاہتے ہو ابو طالب کو ہدایت دینا لیکن میں نے نہیں چاہا۔ تم چاہتے ہو کہ حضرت ابو طالب ایمان کی دولت کے ساتھ سرفراز ہو جائے لیکن میں نے نہیں چاہا۔ ابو طالب اکرمہ کے لیے چاہا ہے تو مل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، اخیر کے اندر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، کشتی کے اندر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ابھی بھی ایمان قبول کر لے۔ لیکن یہ بیٹا عذاب آنے کے بعد بھی ایمان کی طرف نہیں آ رہا اور کہہ رہا ہے سحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا اور اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام فرمایا لا عاصم لک من امر اللہ، اے بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، پہاڑ کی چوٹی بھی تیرے کو اس عذاب سے نہیں بچا سکے۔ پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ ایمان سے محروم ہے۔ حضرت ابو طالب ایمان سے محروم، فرعون، لیکن اس کی بیوی اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ میری شان بڑی نرالی ہے، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے محبوب کا رشتہ دار ہے یا میرے دشمن کا رشتہ دار ہے۔ میں دشمن کے رشتہ دار کو بھی ہدایت دے دوں اور محبوب کے رشتہ دار کو بھی ہدایت سے محروم رکھ دوں۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے من یضلل اللہ فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں ایک نعمت ایمان ہے، دوسری نعمت قرآن ہے اور تیسری نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والوں کے گھر کے اندر پیدا کیا کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور مفت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہوئے ایمان کی دولت عطا کر دی اور ایمان والے کے گھر ہم کو پیدا کر دیا۔ اب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرتے دم تک ہمارے اس ایمان کی حفاظت فرما اور مرتے دم تک ہم کو ایمان والا قائم اور دائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ایمان کی دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے اوپر جم کر اللہ کی جو نصرت آتی ہے اس قدرت کی حقیقت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ جو ہدایت پر رہے گا، جو ایمان پر چلنا چاہے گا، اللہ اس کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اگرچہ دنیاوی طور پر اس کے اوپر کچھ آفت آئے تو وہ تو حضرت زکریا علیہ السلام پر بھی ان کی قوم نے مصیبتیں ڈالی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بھی مصیبتیں آئی، تو دنیاوی حالات کا آنا ایک الگ ہے اور اللہ کا برگزیدہ بننا الگ ہے۔ کبھی دنیا کے اندر بھی راحت اور آخرت میں بھی راحت ہوتی ہے، اور کبھی دنیا کے اندر اللہ مصیبت کے ذریعے سے آزما کر آخرت کے اندر راحتیں پہنچاتے ہیں۔ تو دنیاوی مصیبتوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ بیمار پڑے اور یہ تو اس کے گناہوں کی سزا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ ہم آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ سنتے سناتے ہیں اس کے اوپر صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جانے سے انجانے سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ہم جو کچھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، یا اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر، اس تلاوت کو قبول فرما کر، یا اللہ ہمیں تیرا پسندیدہ اور مرغوب بندہ بنانا، یا اللہ ہمیں تیری رضا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو تیری رحمت میں آ پہنچے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لے، یا اللہ ہمیں بھی مرنے کے بعد کے لیے کچھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان کی دولت تو نے ہم کو بغیر مانگے عطا فرمائی، یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے غیر سے اسباب مہیا فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ عطا فرما، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں کسی کا تیرے علاوہ محتاج نہ بنا، یا اللہ یا رحمان ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه كما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔